جس کی زبان سے کلمہ کفریہ جاری نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اس سے میری مراد تھی کہ یعنی کوئی مسلمان آدمی ہے تو وہ مراد ہے۔ آپ اس بات کو ان کی طرف لے کے چلے گئے کہ جن کے ایمان کے لانے اور نہ لانے میں امت کا ایک بہت بڑا جو ہے طبقہ اختلاف کرتا ہے، یعنی کہ مثلا آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، میں مومن ہوں، تو ہمارے متعلق کوئی مولوی اس وقت تک بات نہیں کر سکتا کہ جب تک میری اور آپ کی زبان سے خدا نہ کرے کوئی ایسا کلمہ ہو جو ایمان کے منافی ہو۔ یہ بات ہے۔ جہاں تک جناب ابو طالب کی بات ہے تو ہمارے نزدیک ان کا عدم ایمان ہے، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام کے اندر گفتگو کر چکا۔ جہاں تک جناب ابو طالب کی بات ہے تو ہمارے نزدیک ان کا عدم ایمان ہے، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام کے اندر گفتگو کر چکا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عدم ایمان کے قائل تھے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عدم ایمان کے قائل تھے، چاروں ائمہ جو ہیں وہ عدم ایمان کے قائل تھے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کے ایمان کے ساتھ ہمارے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ کافر کا کوئی بھی عمل ہے نا ہمارے نزدیک وہ عبادات کے مکلف نہیں ہے کفار، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے فرمایا گیا کہ کل ایمان ہے، تو یہ کس زمرے میں ہے ایمان؟ یہ گستاخی ہے کہ اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین خاتم المرسلین جس کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ایک ہوں، قیامت قائم ہوگی، اچھی اور بری تقدیر ہے، ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کرام ان کی شان کے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نبی آ کر یہ دعوت دے کہ علی کل ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا رسول خدا، یا رسول اللہ منافق کو کیسے پہچانے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ اس کے سامنے علی کا ذکر کرو۔ یہ میزان رسول خدا کا دیا ہوا ہے۔ ایک تو اس کے اوصاف ہیں جو بتائیں، ایک جو ہے اس کی پہچان وہ بغض رکھے گا امیر المومنین سے۔ یہ جو کل ایمان والی روایت ہے نہیں، یہ حدیث جو ہے ہماری کتابوں کے اندر نہیں ہے، یہ حضرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، پھر یہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ان کے پاس ہے ہے ان کے پاس، ہے ان کے پاس نہیں۔ دین اسلام پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون تھا جس کی مدح قرآن میں ہو رہی ہے؟ اللہ انہیں محسن کہہ رہا ہے، کہاں قرآن میں؟ احسان کرنے والا۔ حافظ صاحب عدم ایمان پہ جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ان کا سٹینس ہے۔ اب سوال کا تیسرا حصہ بھی میں آپ کے سامنے، نصف ایمان کی بات ہو گئی۔ کچھ روایات ہمیں ایسے ملتی ہیں، مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے فرمایا گیا کہ کل ایمان ہے، تو یہ کس زمرے میں ہے ایمان؟ کیا یہ وہی عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا وہ صفائی والا حصہ ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں، ایک چیز اول یہ ہے کہ میں اگر آپ کے بارے میں کوئی چیز کہوں اور وہ چیز آپ میں نہ ہو تو ایک طرح سے میں نے جو ہے گناہ کا کام کیا ہے، آپ کی نسبت ایسی بات کہی۔ اگر رسول خدا کو فقط تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے ہم اس میں لے آئیں کہ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، حضرت نے فرمایا کہ میرا تعلق نہیں ہے کہ مثال ایمان ابو طالب سے، بہرحال ہمارا عقیدہ ہے اگر رسول خدا کے چچا ایمان پر ہیں اور وہ ان کے عدم ایمان کے قائل ہیں تو کیا رسول خدا کو اس بات سے اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، اگر ایسا ہے تو ہوگی۔ تو پھر اللہ اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو کسی مومن کو بغیر کسی اس کے اذیت کرتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ بہرحال عقیدہ ہر کسی کا اپنا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور یہ احترام ہی سب کچھ ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا کہ جو عدم ایمان پر ایک بنا بنی ہے وہ ہے روایات۔ روایات یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے آخری وقت میں کہا کہ میرے کان میں کہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں، عمل اور تھوڑا سا بندہ غور و فکر کرے، تدبر کرے تو چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ جہاں دوسرے لوگوں کے لیے رسول خدا علنی طور پر اتنی دعوت دے رہے ہیں اور اپنے چچا کو کان میں کہہ رہے ہیں، وہ بھی آخری دن پر، تو اس سے پہلے کوئی کیا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ رسول خدا نے پہلے کبھی حضرت ابو طالب سے کہا ہو کہ آپ ایمان لے آئیں؟ وہ تو ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں۔ جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو ایمان نہیں لایا تھا، یہ مدینہ کی بات ہے، جنگ میں آپ کی مدد کروں، تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ایمان نہیں لائے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے پالا، ان کی مدد بھی لی رسول خدا نے، اعلان نبوت کیا۔ تو سب سے زیادہ جو اگر سپورٹ حاصل تھی کسی بھی حوالے سے، مالی طور سے یا رسول خدا کی محافظت کا معاملہ ہو، تو وہ ساری کی ساری تمام کی تمام جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ ان کے حوالے سے، اور ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں سوچنا بھی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ کفر شمار ہوتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی دین ابراہیم پر ہیں، اور وہ خطبہ آپ اٹھا لیں حضرت ابو طالب کا جو انہوں نے پڑھا ہے، جو اس میں توحید کی انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جہاں پر عدم ایمان کا روایتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ یقین رکھا جاتا ہے، تو یہ روایتیں بھی موجود ہیں، نکاح پڑھنے والی، خطبہ پڑھنے والی، یہ چیزیں جو ہے اس کو پھر یہاں پر بات آ جاتی ہے ضعیف کی اور صحیح کی۔ میں نے آپ کے سامنے اس روایت کو قرآن سے رد کیا تھا
کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بخاری میں روایت ہے، جو مستند ترین کہلائی چیز جاتی ہے، میں اس کا نام لیتا ہوں کہ ایک حجت قائم ہو جائے کہ بھئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے چچا آپ کی بہت محافظت کرتے تھے، آپ کی انہوں نے مدد کی، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو رسول خدا نے کہا کہ ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، ان کا سر جو ہے وہ کھولے گا، بہرحال وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو میں نے اس روایت کو قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ جو حالت کفر میں مر جائے وہ پوری دنیا کا سونا بطور فدیہ دے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اسے سخت ترین قسم کا عذاب ہوگا، وما لهم من ناصرین، کوئی اس کی سفارش مدد نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر روایت آ گئی قرآن کے مقابلے میں، تو یہاں سے واضح یہ ہو چکا کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے جس پر جو ہے عدم ایمان کا یقین کیا جاتا ہے۔ اگر قرآن آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ بات رسول خدا نہیں کہہ سکتے، قرآن ایک بات کر رہا اور رسول خدا ایک بات کر رہے ہیں، یہ چیز تو یہاں پر ایک واضح ہو چکی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ کل ایمان، اور کل ایمان جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں سورہ محمد کی آیات پڑھی تھی کہ ایک تو ایمان جو ہے انسان عمل سے بھی ہے، اظہار سے بھی ہے، اظہار کرتا ہے انسان، پھر اس کے کردار سے بھی نظر آنا چاہیے۔ لیکن رسول خدا نے جو میزان قرار دیا ہے کہ مومن فقط وہ ہوگا اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا، منافق فقط وہ ہے جو تجھ سے بغض و عداوت رکھے گا، یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے نہیں کہی، سمجھ لیں نہیں، حقیقت ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنا ہے۔ جی میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ گمان کرتے ہیں ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے؟ ولو نشاء لاریناکہم فلا عرفتہم بسیماہم، ہم چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے، ولا تعرفنہم فی لحن القول، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے۔ انداز گفتگو کا جو میزان رسول خدا نے قرار دیا وہ ذکر علی ابن ابی طالب، کہ اس کے سامنے ذکر علی کرو۔ تو کل ایمان تو بنتا ہی ہے جو مومن کی شناخت کرائے۔ اب اللہ نے مومنین کو جنت کی بشارت دی ہے، اور بشیر المنافقین بان لهم عذابا الیما ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری حصے میں ہوگا۔ اس منافق کی پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ نام علی ابن ابی طالب سے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو یہ جملہ کہا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جی جی یہی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العالمین بندوں سے یہ چاہتا ہے طاعت معروفہ، اللہ کو پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، یعنی پسندیدہ فرما برداری درکار ہے۔ اگر رسول خدا کی کسی نے اس معیار پر، اس نہج پر تابعداری کی ہے، فرما برداری کی ہے، تو وہ ذات علی ابن ابی طالب، اس وجہ سے جو ہے انہیں یہ ٹائٹل ملا ہے۔ کیونکہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایسا ماحول ہے جنگ کا کہ خداوند متعال امیر المومنین کو اس جنگ کے لیے کہہ رہا ہے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یعنی آزمائش میں باقاعدہ جھنجھوڑے گئے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس قدر یعنی کچھ ایسے تھے جن کو اللہ پر شک ہونے لگا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ احزاب آپ پڑھیں گے۔ تو جب امیر المومنین نے جنگ کی اور عمرو ابن عبد کو شکست دے دی تو پھر لوگوں کا ایمان واپس آیا کہ نہیں اللہ ہے۔ تو جو اس نہج پر پہنچا ہے، جو فرما برداری میں اطاعت و فرما برداری میں رسول خدا کی ہے، موجود تو بہت سے ہیں، لیکن جو بار بار نکل کر جا رہا ہے لڑنے کے لیے، جو رسول خدا کے فرمان پر جو ہے سب سے پہلے لبیک کہہ رہا ہے، تو اللہ نے اسے یہ ٹائٹل عطا کروایا کہ کل ایمان کہلائے۔ آقا نے کہا کہ امیر المومنین کے لیے کہ یہ کل ایمان والی روایت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہے ہی ان کے پاس، اور اس کی جو ہے وہ اسناد بھی موجود ہیں، اور یہ سارا واقعہ موجود ہے، تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول خدا کا در حقیقت یہ جملہ کہنا کہ کل ایمان، یہ ایک طرح کی تبلیغ بھی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کفار سے، منافقین سے۔ اللہ کے رسول نے کفار سے جہاد کیا، لیکن کون سی جنگ ہے جو اللہ کے رسول نے منافقین سے لڑی ہے؟ کوئی نہیں لڑی۔
وہ زبان سے جو جہاد باللسان ہو رہا ہے منافقین سے، وہ در حقیقت فضائل امیر المومنین ہے، جو رسول خدا بار بار جو ہے پڑھ رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ در حقیقت ایک جہاد ہے، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں اذن واعیہ بنایا ہے، کہ ایک نظام رکھا ہے کہ لنجعلھا لکم تذکرہ، اے محمد ہم نے تذکرہ جو یہ بنایا ہے، وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد کرنے والے کانوں نے انہیں یاد کر لیا، تاکہ یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رہیں، محفوظ رہیں. تو اذن واعیہ سے مراد ہمارے پاس جو ہے، ان کے پاس بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے فضیلت امیر المومنین میں ہے، کہ جو بھی علم رسول خدا کے پاس ہے، جو بھی تذکرہ رسول خدا کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا امیر المومنین کو عطا کیا گیا ہے، یعنی اذن واعیہ کی صورت میں قرآن نے اسے بیان کیا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ رہی بات احسان کی، خداوند متعال فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنا تمام کا تمام اللہ کی رضا کی خاطر سر جھکا رکھا ہے. وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. دین اسلام پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون تھا، جس کی مدح قرآن میں ہو رہی ہے. اللہ انہیں محسن کہہ رہا ہے، کہاں قرآن میں؟ احسان کرنے والا. اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جو محسن ہے، احسان کرنے والا ہے. پھر کیا ٹائٹل مل رہا ہے؟ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم جو اللہ کا دوست تھا. تو احسان کی بات کریں گے تو وہاں پر بھی جو ہے سب سے بڑا ٹائٹل جو ہے وہ ان دو شخصیات کے پاس ہے، بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب، جو قرآن ان کی بیان کر رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. بہرحال میں اس موضوع کو واضح کر چکا ہوں، روایتوں کو جو ہے قرآن کے مخالف قرار دے چکا ہوں، اور یہ روایتیں جب قرآن کے مخالف ہوتی ہیں تو وہ مانی نہیں جاتی. اس سے پر مزید بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے.